نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے جناب حسن اور حسین رضی اللہ تعالی عنہما کے نام تبدیل فرمائے۔ یہ تو وہ ہستیاں ہیں کہ جب نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس آتے تو آپ انہیں نہ صرف چومتے بلکہ انہیں سونگھتے، اور آپ کا فرمان ہے صحیح حدیث، آپ فرماتے ہیں کہ یہ دنیا میں اللہ نے میرے لیے پھول بنائے ہیں اور یہ جنت کے نوجوانوں کے سردار بنائے گئے ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم منبر پر تشریف فرما ہیں، آپ سامنے خطاب فرما رہے ہیں، ناگاہ آپ کی نگاہ پڑتی ہے دروازے پر، مسجد کے دروازے پر آپ کے ننھے منھے دونوں نواسے حسنین کریمین تشریف لائے ہیں، اور یہ لمبا کرتا پہنے ہیں، سرخ دھاری دار کرتا، اور وہ ان کے پیروں میں الجھ رہا ہے اور اس الجھنے کی بنا پر وہ گر پڑتے ہیں۔ اللہ اکبر! نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم منبر سے اتر کر دروازے پر تشریف لے جاتے ہیں، ان دونوں کو اپنی گود میں لے کر آتے ہیں اور اپنے ساتھ منبر پر بٹھا دیتے ہیں۔ ناظرین کرام، اس میں ذرا غور فرمائیے گا، آپ کسی سے کہہ بھی سکتے تھے کہ میرے نواسے دروازے پر گر گئے ہیں، انہیں گود میں لے کر آؤ۔ بچوں سے تو ہر ایک ہی پیار کرتا ہے، لیکن یہ عام بچے نہیں تھے۔ نبوت خود ان کی جا کر خبرگیری کر رہی تھی، پھر لا کر نیچے نہیں بٹھا دیا بلکہ اپنے ساتھ عزت و احترام کے ساتھ بٹھایا، تاکہ دنیا والوں کو پتہ چل جائے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کی نگاہ میں، نظر میں، اللہ کی نظر میں حسن و حسین کی کیا قدر و قیمت ہے۔ جناب عبداللہ بن عمر رضی اللہ تعالی عنہ جلیل القدر صحابی ہیں، بہت ساری احادیث کے راوی ہیں۔ ایک بار اپنے بابا جان امیر المومنین خلیفہ راشد سیدنا عمر رضی اللہ تعالی عنہ کی خدمت میں حاضر ہو کر کہتے ہیں، ابا جان مجھے ایک سوال پوچھنا ہے۔ کہا بیٹا پوچھو۔ کہا کیا وجہ ہے کہ آپ نے بیت المال سے میرا جو وظیفہ مقرر کیا ہے وہ کم ہے، اور حسن اور حسین کا وظیفہ میرے وظیفے سے زیادہ ہے، جبکہ میں جس وقت نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کے آگے آگے میدان کارزار میں تلوار لہراتا ہوا چلا کرتا تھا، حسن و حسین تو اس وقت معصوم بچے تھے جو بازار میں، گلی میں، گھر میں کپڑوں کے الجھنے سے گر جاتے تھے۔ فاروق اعظم رضی اللہ تعالی عنہ نے فرمایا، عبداللہ تمہارا وظیفہ بھی حسن اور حسین کے وظیفے کے برابر ہو سکتا ہے، لیکن اس کے لیے تمہیں حسن اور حسین جیسا باپ، حسن و حسین جیسی ماں اور حسن و حسین جیسے نانا لے کر آنے ہوں گے۔ یہ جو فرق ہے، یہ جو امتیاز ہے، یہ جو اللہ رب العالمین کی طرف سے حضرت حسن اور حسین کو عطا کیا گیا، اور مجھے کہنے کی اجازت دیجیے کہ صحابہ کرام کو شرف صحابیت حاصل ہوا، لیکن حضرات اہل بیت وہ ہیں جنہیں نہ صرف شرف صحابیت حاصل ہے بلکہ شرف اہل بیت بھی حاصل ہے، جن کے بارے میں قرآن کریم فرماتا ہے، انما یرید اللہ نے یہ ارادہ کر لیا ہے کہ اے اہل بیت وہ تم سے تمام قسم کے میل کچیل کو دور کر دے اور تمہیں ایسا پاک کرے، ایسی پاکیزگی جس پاکیزگی میں کسی میل کچیل کی گنجائش نہ ہو۔ اور یہ ارادہ کسی انسان کا ارادہ نہیں ہے۔ علامہ سید ضیاء اللہ شاہ بخاری مدد اللہ العالی کے بقول، انسان ارادہ کرتا ہے، پورا بھی کر لیتا ہے، ٹوٹ بھی جاتا ہے اس کا ارادہ۔ جس طرح سیدنا علی رضی اللہ تعالی عنہ سے منقول ہے، فرماتے ہیں عرفت ربی بفسخ العزائم، میں نے اپنے رب کو، اپنے اللہ کو، اپنے الہ اور معبود کو اپنے ارادوں کے ٹوٹنے سے پہچانا ہے کہ میں ایک ارادہ کرتا ہوں لیکن اس ارادے کو پورا نہیں کر پاتا، حالات اجازت نہیں دیتے، کیفیات بدل جاتی ہیں۔ مجھے معلوم ہوتا ہے، میرا ایمان اور ایقان پختہ تر ہو جاتا ہے کہ ایک طاقتور ذات ہے، وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ، تمہارے چاہنے سے کچھ نہیں ہوتا، ہوتا وہی ہے جو اللہ چاہتا ہے۔
اور اللہ تعالیٰ کا ارادہ قرآن کریم میں اللہ رب العالمین فرماتے ہیں اللہ جب کسی چیز کا ارادہ کرتا ہے تو یہ نہیں ہوتا کہ وہ کسی کو حکم دینے کا پابند ہو، وہ اوروں سے کرانے کا محتاج ہو، بلکہ اس کا صرف کن کہہ دینا فیکون کی کیفیت میں اس چیز کو ڈھال دیتا ہے۔ اللہ تعالیٰ تو فعال لما یرید ہے، فاعل نہیں محض کہ کام کو کرنے والا ہو، بلکہ بہت ہی بہترین طریقے سے کرنے والا ہے۔ تو یہ شرف اہل بیت کو جو حاصل ہوا کہ شرف صحابیت بھی حاصل ہے، شرف اہل بیت بھی حاصل ہے، اسی بنا پر حضرت ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ راستے میں ایک خاتون کا اور ایک صاحب کا جنازہ پڑھا کر تشریف لا رہے ہیں۔ حضرت جناب امام حسین رضی اللہ تعالی عنہ بھی جو ان سے کم سن ہیں وہ آ رہے ہیں اور تھک کر بیٹھ جاتے ہیں کسی جگہ پر آرام کرنے کے لیے۔ جناب ابو ہریرہ رضی اللہ تعالی عنہ تشریف لاتے ہیں اور اپنے کپڑے سے جناب حسین کے جوتوں کو صاف کرنے لگتے ہیں۔ وہ روکتے ہیں، آپ یہ کیا کر رہے ہیں ابو ہریرہ؟ فرماتے ہیں آپ وہ ہیں جنہیں اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اپنے کاندھوں پر سوار کیا کرتے تھے۔ آپ وہ ہیں جب آپ نماز میں سجدے میں ہوتے آپ دونوں بھائی تشریف لا کر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی پشت مبارک پر چڑھ کر کھیلنے لگتے، اور آقا علیہ السلام آپ کی رضا جوئی اور آپ کی دلگیری کی خاطر اپنے سجدے کو طویل کر دیتے۔